السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، جیسے کہ محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بھی ہمارے سامنے ایک بڑے ہی حساس پہلو کے اعتبار سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان، اس کی مختلف جہتیں ہمارے سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی یہ کہ اس تعلق سے کس قدر روح محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے وجود میں سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس تعلق سے بھی ہمارے سامنے کلام فرمایا۔ تو اب منطقی بات ہے کہ موضوع اب آگے بڑھتا ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے خود ذکر فرمایا کہ ان کی گفتگو کا جو آخری حصہ تھا وہ گویا کہ میری گفتگو کا آغاز ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری رسول ماننا، اور قانونی اعتبار سے جیسے کہ گفتگو میں ہمارے سامنے بات آئی ہے، اصلاً اب مسلمان وہی مانا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے کا اقرار کرے۔ ورنہ دیکھیے جیسے گفتگو آئی ہے کہ ہم میں اور نصارہ میں اور یہود میں کچھ باتیں کامن ہیں، یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم اور آپ بھی مانتے ہیں، اسی طرح وہ آخرت کو مانتے ہیں، ہم اور آپ بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نبیوں کو مانتے ہیں، ہم اور آپ بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کتابوں کو مانتے ہیں، ہم اور آپ بھی مانتے ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارا معاملہ ہے کہ ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں، حالانکہ ہم مسلمانوں پر نیرو مائنڈڈ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول نہ مانیں، ہم مسلمان نہیں، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام رسول نہ مانیں، ہم مسلمان نہیں۔ تو ہم تمام انبیاء رسول کو مانتے ہیں، یہ ہمارا براڈر مائنڈ سیٹ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وہاں فرق کیا ہو جاتا ہے کہ ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو ٹیکنیکلی، قانوناً، لیگلی اسپیکنگ وہ مسلم نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی آتی ہے، کچھ لوگ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ ایک راہ ہے کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے اور نفی ہو رہی کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ایک ذکر اہل علم میں یہ بھی کیا کہ منافقین کا بھی تذکرہ ہے جو زبان سے تو رسول اللہ علیہ السلام کا اقرار کرتے تھے، لم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اگر ایمان بالرسول، اور بالرسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مسنگ ہے تو چاہے کوئی اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے، آخرت کو ماننے کا دعوے دار ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا قانونی پہلو ہے، ٹیکنیکل پہلو ہے، اور وہ قانونی یا ٹیکنیکل ڈیفینیشن بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایمان والا کون ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر خبر کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اور اس تعلق سے الحمدللہ ہماری امت بانجھ نہیں ہے،
ہر دور میں جب اس عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے کوئی سازشیں ہوئی ہیں تو امت اور امت کے علماء نے خاص طور پر اس کا دفاع کیا ہے، اور خاص طور پر اس ملک پاکستان کو اللہ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی تحریک چلی اور 74 کے اندر پارلیمنٹ کی کارروائی کے نتیجے میں، عدالتی کارروائی کے نتیجے میں، امت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے اجماع کے نتیجے میں کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہماری جان اور ہماری بنیاد ہے، اور اگر کوئی اس کا انکاری ہے تو وہ قانونا مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا نہیں سکتا، اپنی سو کالڈ عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ فیصلہ بھی اس ملک پاکستان میں ہوا، اور الحمدللہ اس کی نظیر صرف پاکستان میں نہیں پیش کی جاتی بلکہ آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصے قبل ساؤتھ افریقہ کی ایک غیر مسلم عدالت کے ایک غیر مسلم جج کے سامنے یہ قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ پیش ہوا، تو اس نے حاصل کلام کے طور پر لکھا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ جو قادیانی گروہ ہے یہ کافر ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اور اس مقدمے کی پیروی ہمارے ملک کے کچھ جید علماء نے بھی فرمائی تھی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اس جج نے اپنے کیس کے ریمارکس میں جو حوالہ دیا تھا وہ اسی 74 کے ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ اس کا وہ قانونی پہلو ہے عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے۔ البتہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں ایک بات آئی، اور ہمارے اس استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو واضح بھی کیا اپنے چند خطابات میں، وہ بات یہ آئی کہ ختم کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ میرے پاس پیسے تھے، پیسے ختم ہو گئے، اور ایک یہ ہے یعنی میرے پاس کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک یہ کہ میں کام میں لگا ہوا تھا اور وہ کام مکمل ہو گیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ فقط یہ نہیں کہ آپ پر آ کر نبوت چلی آ رہی تھی بس ختم ہو گئی، نہیں، اس ختم میں اس کی تکمیل بھی شامل ہے، اس کا مکمل ہو جانا بھی شامل ہے۔ تو اس وقت جو میرا موضوع ہے ختم نبوت کے تکمیلی مظاہر، اور تھوڑا سا اس کو میں اور آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف پیرایوں میں چند باتیں بیان فرمائی ہیں، اور انہی کے دو خطابات کا ایک حاصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس تکمیل نبوت کے 5 مظاہر ہیں جو بڑی شاندار انداز سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شان تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کا اظہار آج تک چلا آیا ہے، ہوتا چلا آیا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس ختم نبوت کی شکل میں وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، وہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، کتابوں کو بھیجتا رہا، وحی کا سلسلہ جاری رہا، الہامی تعلیم آتی رہی، وہ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ اس تکمیل میں بھی بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سادہ سی شے نہیں تھی، ایک ہموار قسم کی ایک لائن ڈرا نہیں ہوئی تھی، بلکہ تدریجاً اس نبوت کے مظاہر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں، جو مظاہر کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا، تو سادہ الفاظ میں بات یہ ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور 10ویں جماعت کے بچے کو گریجویشن یا ماسٹرز کی لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کو بھی پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں یا اس طرح کا تھیسس وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ نبوت بھی ایک تدریج کے ساتھ تکمیل کو پہنچی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ مشہور آیت صرف برکت کے لیے میں اس کا اظہار کر دوں، اشارہ کر دوں، اور ابتدا میں قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی سورۃ الاحزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ وہ ختم بھی ہوا، اور آگے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ اس تکمیل کے 5 مظاہر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مظہر یہ ہے تکمیل کا کہ پچھلے انبیاء مخصوص علاقوں کے لیے آتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے عالمگیر قرار دے دیا۔ دوسری بات، دوسرا مظہر کیا ہے؟ کتابیں اللہ نے پہلے بھی عطا فرمائی، تورات بھی اللہ نے عطا فرمائی، انجیل بھی اللہ نے عطا فرمائی، زبور بھی اللہ نے عطا فرمائی، صحف ابراہیم بھی اللہ نے عطا فرمائی، مگر ان میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تکمیل نبوت کی دوسری شان کیا ہے، دوسرا مظہر کیا ہے کہ جو کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اس کتاب کی بھی حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ اس کا تیسرا مظہر کیا ہے؟ دین کی تعلیم تو شروع دن سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خوبصورت نقطہ نوٹ کیجئے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ کسی شخصیت کے نام پر نہیں۔ آپ کو دنیا میں مذاہب یا ریلیجنس ملیں گے، جوڈائزم ہے کسی کے نام پر جوڈا، آپ کو کرسچینٹی ملے گی کرائسٹ کے نام سے موسوم کر دیا گیا، آپ کو بدھ مت ملے گا کسی شخصیت کے ساتھ موسوم کر دیا گیا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ ایک نظریہ بھی ہے اور وہ ایک طرز عمل بھی ہے جس کو آپ ہمیں اسلام کہتے ہیں، جس کی کچھ وضاحت ابھی بڑی خوبصورتی سے آ بھی گئی ہمارے سامنے۔ بہرحال تو دین تو شروع دن سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام بھی دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے، مگر ابتداءً تعلیمات سادہ تھیں۔ غار میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، پتھر سے پتھر کو رگڑ لیے تو آگ جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے، پھل کھا لیے تو بھوک مٹ گئی ہے، پتوں کو استعمال کر لیا تو لباس کی حاجت پوری ہو گئی ہے۔ غار کی زندگی سادہ زندگی ہے، سادہ قسم کی ہدایات دے دی گئیں، کوئی زیادہ کمپلیکسٹی کے معاملات نہیں تھے۔ لیکن انسان کا ایک سوشل ایوولوشن، اس وقت ڈارون کو ذہن میں مت لائیے گا پلیز، انسان کا ایک سوشل ایوولوشن ہوا، وہ غار کی زندگی سے تدریجاً ریاستوں کے تصورات تک پہنچا ہے۔ تو جیسے جیسے زندگی میں کمپلیکسٹیز بڑھتی چلی گئیں، پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں، تو ہدایت کی نوعیت بھی بدلتی چلی گئی، اور تفصیلی اور نسبتاً مزید پیچیدہ حالات کے لیے اللہ ہدایات عطا فرماتا رہا۔ اس ہدایت جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی تکمیل بھی آ کر رسول اللہ پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین باتیں، ایک رسالت عالمگیر، دو کتاب کی حفاظت، تین دین کی تکمیل، چار دین تو اللہ شروع دن سے دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس ختم نبوت کی چوتھی تکمیلی شان کیا ہے کہ جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، آپ نے صرف اس کو بیان نہیں کیا ہے، اس کا صرف ابلاغ نہیں کیا ہے، اس کی فقط دعوت پیش نہیں کی ہے، بلکہ اس دعوت اور اس تبلیغ اور ان اصولوں کو جو پیش کر رہے تھے ان کی بنیادوں پر بالفعل ایک نظام بھی آپ نے قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے ثابت کیا کہ جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہ فقط کوئی ایک علمی نوعیت کی شے نہیں ہے، بلکہ یہ قابل عمل ہے، یہ ورکبل ہے۔ وہ پورا نظام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ اور پانچویں بات ختم نبوت کا تکمیلی منظر کیا ہے؟ یہ جو ساری جد و جہد رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 23 برس کی جاں گسل محنت والی، اپنے آپ کو کھپا دینے والی محنت، جس کا کچھ ذکر آگے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری جد و جہد جس کے نتیجے میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، یہ ساری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ گو کہ اس دوران اللہ کی نصرت آئی ہے، مگر کب؟ فضائے بدر کے پیدا ہونے کے بعد۔ سب کچھ اپنا پیش کیا تو اللہ کی نصرت بھی آئی ہے، مگر خالص انسانی سطح پر تمام تر مشقتوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا ہے، جس کی کوئی تاریخ پچھلے انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ گو کہ انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، البتہ یہ دین بالفعل قائم ہوا ہو ایک پوری نظام کی سطح پر، یہ خاصہ ہے رسالت باب علیہ السلام کی تکمیل نبوت کا۔ اور نمبر 5 میں نے عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری جد و جہد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ ان 5 باتوں کو تھوڑا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے 1-2 حوالوں کے ساتھ رکھ دینا چاہتا ہوں۔ عالمی رسالت، کتاب کی حفاظت، دین کی تکمیل، دین کا بالفعل غلبہ اور اس کا نفاذ، اور یہ ساری جد و جہد خالص انسانی سطح پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا کی آیت نمبر 28۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن کہلواتا ہے آپ سے سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں یا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پچھلے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ ہی نے بھیجے، مگر وہ فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ آخری رسول آئے وہ فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا فرق ہوا؟ پچھلے انبیاء اور رسول کو مخصوص خطوں، علاقوں اور ادوار کے لیے بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علاقوں اور ادوار کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کا اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریبی جدہ کا ساحل بھی موجود ہے۔ اس وقت وہ ذرائع بھی دستیاب تھے کہ ایک عالمگیر رسالت کا اعلان بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو
تعلیم رب کائنات کی طرف سے عطا ہو وہ محفوظ بھی کی جا سکے اور اس کا ابلاغ بھی ہو اور آئندہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ وہی جدہ کا ساحل ہے۔ بات آپ کو دلچسپ اور عجیب بھی لگے گی کہ چین سے بھی آتے تھے جہاز اور وہاں لنگر انداز ہوا کرتے تھے، دنیا کے دیگر علاقوں سے بھی آیا کرتے تھے۔ روم سے تو ایک جہاز آیا تھا، باقوم اس کے اندر موجود تھا، ایک شخص جس نے وہ لکڑیاں وغیرہ فراہم کی تھی اور معمار کی جو ایکسپرٹیز فراہم کی تھی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام 35 برس کے ہوئے اور حجر اسود کو نصب کیا جانا اور خانہ کعبہ کے از سر نو تعمیر کرنے کا موقع آیا تو یہ دنیا کے دیگر علاقوں سے معروف دنیا سے یہ خطہ ملا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ نقطہ ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آخری رسول کی حیثیت میں آئے، عربوں کو اللہ نے وہ حافظہ بھی عطا فرمایا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہ جس حافظے کی ضرورت تھی آخری پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی، گو کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم فقط حفظ سے ہی ہم تک نہیں پہنچی، کتابت سے بھی پہنچی ہے، تعلیم سے بھی پہنچی ہے اور عمل سے بھی پہنچی ہے۔ تو وہ وقت ہے جب رسول اللہ کی رسالت یعنی آپ کا اعلان نبوت ہوا، جب معروف دنیا کے علاقوں تک آخری اس پیغام کا پہنچنا ممکن تھا۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق کا دور رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل ہمارے پاس ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 44 لاکھ مربع میل ہمارے پاس موجود ہے۔ 3 معروف بر اعظموں تک ہماری انٹری ہوئی تھی اور ان علاقوں تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین یہ پہنچا ہے۔ یہ پہلا نقطہ، اس میں آپ تفصیلات اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے کہ جو میں نے چند جملے آپ کے سامنے رکھے اس کے پیچھے کتنے تاریخی دلائل موجود ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جب آخری پیغمبر کو بھیجے جانے کا فیصلہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو آپ کے میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کے اعتبار سے بھی سمجھنے کے لیے ویسے سمجھنے سے قبل ایک حساس نقطہ سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، بلکہ امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے، امام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص تمہارے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹا ہی کرے گا نا تو جو کرے گا، ایک شخص تمہارے سامنے دعویٰ کرے نبوت کا جو کہ جھوٹا ہوگا اور تم کہو کہ تیری دلیل کیا ہے، تو تم فارغ ہو جاؤ گے، تم خارج ہو جاؤ گے اسلام سے۔ کیوں؟ گویا شاید تمہارا اپنا ایمان نہیں عقیدہ ختم نبوت پر، اسی لیے تو تم دلیل مانگ رہے ہو کہ شاید کوئی وزین دلیل آئے گی تو میں مان لوں گا، معاذ اللہ۔ یہ تو حساسیت اس کے قانونی اعتبار سے۔ البتہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی، انسان اطمینان قلب چاہتا ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے 3 باتیں جو ابتدائی ہیں ان کو بھی جوڑ لیجئے۔ تو کیونکہ آپ کی رسالت عالمگیر ہے، اس لیے اب کسی اور پیغمبر کی عقلاً یا منطقی طور پر ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ دوسرا نظر، کتاب اللہ نے محفوظ فرما دی۔ اس تعلق سے میں آپ کو مشورہ دوں گا، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی موجود ہے، کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر ڈاکٹر صاحب نے کلام فرمایا۔ اگلے جو چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کئی صفحات پر محیط، آپ کو تفصیل وہاں پر مل جائے گی۔ کیوں اللہ نے قرآن حکیم کو آخری کلام کے طور پر عطا فرمایا؟ بات سادہ سی ہے کہ انسان کا ایک انٹلیکچول ایوولوشن جاری تھا، جس کو میں نے اشارتاً کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی گریڈ 1 2 کی کتاب پڑھائی جائے گی، ظاہر بات ہے گریڈ 10 کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، اس کا تحمل نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو سہار سکے۔ جب وہ گریڈ 10 پر پہنچے گا گریڈ 10 کی کتاب پڑھا دی جائے گی، جب وہ پی ایچ ڈی کے لیول پر پہنچے گا تو پی ایچ ڈی کے لیول کی کتاب پڑھا دی جائے گی، اس طرح کے اسائنمنٹس اس کو دے دیے جائیں گے۔ جیسے ایک انڈیویجول، ایک بچہ بے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، جیسے ایک بندے اور ایک انسان کا ایوولوشن، ایک ارتقاء ہوتا ہے انٹلیکچول لیول پر، بائی لارج انسانیت کا بھی انٹلیکچول لیول پر ایک ارتقاء ہوا ہے، اور انسان بحیثیت مجموعی، ایک مجموعہ انسان ہونے کے ناطے وہ مختلف فیزز سے گزر کر اپنے انٹلیکچول میچورٹی پر ایک حد تک پہنچا۔ اور اس کی دلیل استاد محترم ڈاکٹر صاحب یہ دیا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی 6 صدیوں کے بعد، 570-71 ہم کہتے ہیں، البتہ قرآن کا نزول 610 عیسوی میں ہو رہا ہے۔ اور فلسفے کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آج جتنے بھی فلسفیکل تھاٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اصل میں تو یہ فلسفے ڈیولپ ہوئے تھے کوئی 1200 برس کے پیریڈ میں۔ وہ 1200 برس کا پیریڈ کون سا؟ ظاہر بات ہے ہماری فیلڈ نہیں، یہ فلاسفہ کی فیلڈ ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ 600 برس قبل عیسیٰ علیہ السلام سے اور 600 برس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ارسطو اور اس طرح کی جتنے اینڈ کمپنی ہے، یہ معروف فلاسفرز انہی ادوار میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔
ان ادوار میں فلسفہ اپنی انتہا کو پہنچا. انسان اپنے دماغ سے جو کچھ سوچ سکتا تھا زندگی کے بارے میں، زندگی کے گوشوں کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، جب وہ سوچ چکا اور اپنی انٹلیکچوئل میچورٹی کی انتہا پر پہنچ گیا اور اب اس قابل ہوا کہ اس کو آخری کلام دیا جائے، تب وہ جو ہدایت چلی آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ نے الہدا قرار دے دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، مکمل ہدایت نامہ، دی کمپلیٹ گائیڈنس دے کر بھیجا، ودین الحق، مکمل نظام زندگی، دین حق، دین اسلام دے کر، آگے ذکر کریں گے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں. یہ دوسری بات، جب انسان اپنے شعور کی انتہا پر بحیثیت مجموعہ انسان کے پہنچ گیا اور جو کچھ از خود سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، اب رب کائنات نے آخری کلام کا نزول شروع کیا. اب گویا تم اس سطح پر آئے ہو کہ آخری کلام کو سہار سکو. بالکل اسی طرح کہ اس پی ایچ ڈی کے لیول کی کتاب میں اس بچے یا اس اسٹوڈنٹ کو معاف کیجیے گا پڑھائی جائیں گی جو پی ایچ ڈی کی سطح پر پہنچ چکا ہے، نہ کہ یہ کتاب ڈے 1 سے ہی دے دی جاتی یا گریڈ 1 کے بچے کو پڑھا دی جائے. اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری کلام کی حفاظت کا بھی وعدہ فرما دیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پچھلی کتابیں بھی اللہ نے بھیجی مگر وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں. فل اینڈ فائنل ورژن قرآن کی شکل میں آ گیا اور اس قرآن میں پچھلے انبیاء اور رسول کی بنیادی تعلیمات بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ پچھلی کتاب تورات تھی جس میں شریعت کا قانون دیا گیا تھا، اس کے معروف 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 بڑے بڑے احکامات، وہ بھی قرآن حکیم میں جا بجا بیان کر دیے گئے اور اپنی انتہائی شکل میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں بیان کیے گئے. تو پچھلی کتابیں گویا وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. آخری کتاب فار ایور کے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اب کیونکہ کسی اور کتاب کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کسی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں ہے. ایک اور دلچسپ نکتہ سنت کی اہمیت کے اعتبار سے بھی تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی نبی کو بھیجا ہو کتاب نہ دی ہو. کئی انبیاء ایسے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ پیغمبر نہ آیا ہو. یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اب کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے تو کسی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں ہے. تکمیل کا تیسرا مظہر کیا ہے؟ اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا. قرآن فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کا موقع، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یہ انقلابی شان والی آیت ہے جو کسی پیغمبر کے لیے عطا نہیں ہوئی، کسی کتاب میں عطا نہیں ہوئی، صرف قرآن حکیم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمتوں پر مکمل فرما دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. یہ خود اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. دین نظام زندگی، مکمل ضابطۂ حیات جو الہامی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ اسلام اللہ کے نزدیک. بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے انسان کا ایک انٹلیکچوئل ایوولوشن ہوا، اسی طرح انسان کا ایک سوشل ایوولوشن بھی ہوتا چلا گیا. غار سے انسان نے زندگی شروع کی، سادہ زندگی تھی. پھر سمندر دریاؤں کے کنارے کو چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا لی. پھر قبائلی زندگی آ گئی، قبائل وجود میں آ گئے. پھر بڑے بڑے شہر وجود میں آ گئے. حتیٰ کہ انسان تھوڑا اور آگے بڑھا تو ریاستوں کی سطح تک پہنچ چکا تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبائلی نوعیت کی زندگیاں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قبائل کے تعلق سے بھی تورات میں رہنمائی عطا فرما دی. قرآن حکیم میں بھی اشارہ ملتا ہے. لیکن سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں پرشین امپائر بھی موجود ہے اور رومن امپائر بھی موجود ہے. انسان کا یہ جو سوشل ایوولوشن ہے وہ ایک درجے میں اپنی انتہا کو پہنچا. آج جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان ریاستوں کو ملا کر گلوبل ریاست کی بات کی جا رہی، لیکن اپنے انتہا پر یہ سوشل ایوولوشن پہنچا ہے ریاست کی سطح پر، جہاں آ کر زندگی کے اندر بہرحال مسائل انتہائی پیچیدہ سطح پر آ چکے. مثال کے طور پر آج کے پیچیدہ ترین مسائل کیا ہیں؟ اشارہ کرنا مقصود تفصیل کا تو موقع نہیں ہے. مرد اور عورت کو توازن کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مردوں کے ہاتھوں میں اختیار دیں، عورتوں کو معاف کیجیے گا بھیج کھائیں گے، معاف کیجیے گا، سارے حقوق پامال کر دیں گے.
اور عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیں ان کو مردوں کے سینٹیمنٹس کا اندازہ نہیں، مسئلہ ہو جائے گا۔ حکمرانوں کو، ریاست کو کس قدر اختیار اور افراد کی کس قدر آزادی ہے، اس میں توازن کہاں سے آئے گا؟ ایک آجر اور اجیر ہے، امپلائر اور امپلائی ہے، دونوں میں توازن کہاں سے آئے گا؟ بڑے مسائل۔ پھر ریاستی سطح کے معاملات کے اندر توازن کہاں سے آئے گا؟ بڑے مسائل ہیں۔ دین کی تکمیل کیا ہے؟ وہ جو سادہ زندگی تھی اس میں سادہ احکامات عطا ہو رہے تھے، اب جب یہ زندگی اپنے پیچیدہ ترین معاملات اور مسائل کی انتہا پر آئی ہے، اس سطح پر رب نے الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ البتہ ایک اور خوبصورتی ہمارے دین کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ بہت سادہ سی دلیل ہے، ہم کلمے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ۔ ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بلٹ ان اللہ کے آخری رسول ہیں، تھے تو نہیں نا؟ ہیں، آج بھی ان کی رسالت جاری ہے۔ اس جملے کا تعلق آپ کی میری ذمہ داریوں سے بعد میں بات کریں گے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ تو قیامت تک انسان اور بھی مسائل کو فیس تو کرے گا۔ مثلا ماضی قریب کے اندر کلوننگ کا ایشو آ گیا، وہ ڈولی بنائی اور ڈولی 2 سال میں مر گئی، مجھے بھیڑ تھی، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آ گیا۔ کیا علماء امت نے اس کے تعلق سے جوابات دیے؟ بالکل دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری حکومتوں کی سرپرستی میں کام نہیں ہو رہے یا ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں بات شامل نہیں ہیں، تو شاید ہمارا خیال ہے کہ امت بانجھ ہو چکی ہے اور امت کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں۔ قطعاً ایسا نہیں۔ امت کے علماء قرآن حکیم ہی کی آیات سے استشہاد کر کے، استنباط کر کے، انفر کر کے، سنت اور حدیث کو سامنے رکھ کے استنباط کر کے، انفر کر کے کسی نئے مسئلے کا حل پیش کر دیں گے، جواب دے دیں گے۔ دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، عملاً اس کے بارے میں نظام تم نے بنانا ہے، علماء اس کے بارے میں رہنمائی دے دیں گے۔ یہ ہے وہ اجتہاد کا راستہ، کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھنا، کسی ایسے مسئلے کے بارے میں جو ماضی میں واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا یا ایسی شکل ہے کہ جس کے بارے میں واضح رہنمائی موجود نہیں، تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، مگر وہ مجھ جیسا ایک جاہل آدمی نہیں کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والے علماء کریں گے جو اجتہاد کرنے کی بصیرت بھی رکھتے ہوں۔ یہ بھی اس تکمیل دین کی شان ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اور میں انگلی پکڑ پکڑ کے ہر شے اس کو بتاتے ہیں، ہر شے، پینسل ایسے پکڑنی ہے، ریزر استعمال کرنا، اس طرح کرنا ہے، شارپنر اس طرح استعمال کرنا ہے، جوتے اس طرح پہننے ہیں، کپڑے اس طرح پہننے ہیں، واش روم ایسے جانا ہے۔ لیکن جب وہ شعور کی سطح پر آ جاتے پھر کیا ہر چیز بتاتے ہیں اس کو؟ ہر بات میں انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جب شروع کا معاملہ تھا، بہت سادہ سے معاملات تھے، 1 2 3 ہر چیز دی جا رہی تھی۔ اب جب تکمیل دین ہو رہی ہے تو بہت سارے معاملات زندگی میں، خاص طور پر سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں اصول عطا کر دیے گئے۔ بعد میں تو مشاورت کے ذریعے سے باہمی اتفاق کر لو کسی مسئلے پر، کتاب و سنت کی باؤنڈری کے اندر رہ کر یہ دین کی تکمیل کی ہی خوبصورتی ہے کہ اب ہر بات میں انگلی پکڑنے کا معاملہ نہیں ہے، خاص طور پر اجتماعی معاملات زندگی کے اندر وہ اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ 3 باتیں ہوئیں۔ عالمگیر رسالت ہے، کتاب محفوظ کر دی گئی، ہدایت جو چلی آ رہی تھی اس کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل کر کے دے دیا گیا، تو اب کسی پیغمبر کی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسالت عالمگیر، کتاب محفوظ، دین مکمل ہو گیا۔ 2 شانیں اور، یعنی تکمیل کے 4تھے اور 5ویں مظہر کی اب بات کر رہے ہیں۔ 4تھا مظہر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی جہاں ختم نبوت کا اعلان کیا، جہاں آپ پر تکمیل دین کا اعلان کیا، وہاں آپ کا انقلابی مشن بھی بیان کیا جو آپ کی تکمیل نبوت کا بہت بڑا 4تھا مظہر ہے، اور وہ بات 3 مرتبہ قرآن میں آ رہی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، ایک ہی الفاظ ہے، ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدی مکمل ہدایت نامہ دے کر، ودین الحق مکمل نظام زندگی، دین حق، دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرماتے۔ اور یہ مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا۔ یہ انقلابی شان کسی اور پیغمبر کے لیے بیان نہیں ہوئی جو رسول اللہ کے لیے بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مقصد کو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام زندگی وہ قائم اور نافذ ہو جائے، یہ 4تھی شان ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اسی کے لیے 23 برس کی مستقل جد و جہد اور محنت ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے اشارے کیے ہمارے سامنے کہ مغربی مصنفین کو یا اسلام کے بعض دشمنوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی۔ He failed as a prophet،
اور کامیاب ہو گئے ایک سیاستدان کے طور پر. یہ ان کی کج فہمی ہے یا کم علمی ہے. ایک پورا مشن لے کر رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک پوری انقلابی تحریک آپ نے برپا کی، اور جب تک اس انقلابی جماعت کو پکانا تھا، مضبوط کرنا تھا، آپ نے ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا. قرآن نے اس کی توثیق کی ہے. اور جب ایک جماعت تیار ہوئی ہے، رب کی طرف سے قتال کی اجازت ملی ہے، تو اس پوری انقلابی جماعت کو باطل سے ٹکرایا بھی ہے. اور پھر قرآن کی شان کے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. کبھی ہم بھی سادہ لوہی میں کچھ لوگوں کے کچھ کامنٹس کے اثرات لے لیتے ہیں. دیکھیں جی عیسائیوں کو دیکھیں کتنے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں. ذرا کروسیڈ کو بھی ذرا کوئی دیکھ لینا کہ کتنے نرم تھے کروسیڈ کے اندر، وہ کتنے سافٹ تھے اس کے اندر، ذرا وہ بھی نظارہ سامنے رکھ لیا جائے. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو کہا کہ دوسرے گال کو بھی پیش کر دو، دوسرا تھپڑ بھی کھا لو. بالکل کھاؤ، کس نے کہا نہ کھاؤ؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو کوئی تحریک برپا کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، اور 13 برس رسول اللہ نے یہی کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے اندر فصبر وصبر فصبر وصبر بار بار قرآن میں آ رہے. 13 برس صبر کر کے دکھایا، اور ایسا صبر اللہ اکبر. اسد اللہ و اسد رسولی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے. مکے کے 2 بہادر ترین افراد، ابو جہل کی بھی پٹائی لگائی تو امیر حمزہ نے لگائی. ابو جہل کے دروازے پر جا کر کہا کہ سن لے میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے 2 بہادر جوانوں کی موجودگی میں بھی 360 بتوں کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا. اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. لیکن ابھی پکایا اس پوری جماعت کو، تیار کیا ہے. جب تیار ہوئی ہے پھر باطل سے ٹکرایا بھی ہے، اور پھر اسلام غالب ہوتا ہے. 12 چوتھی شان کیا ہے؟ یہ 23 برس کی پر تشدد بھی کہی، تشدد بھی صحابہ کرام پر ہوا، رسول اللہ پر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، تلوار سے ٹکرائی ہے. مگر اس کے نتیجے میں رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہوا، اور جو ماضی میں کسی پیغمبر کے ہاتھوں نہیں ہوا، یعنی آپ سے دعوت پیش کرنے، پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ جو دعوت پیش کر رہے تھے، وہ جو لا الہ الا اللہ کو ماننے کا تقاضا کر رہے تھے، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ حاکم اللہ ہے، تمہارے لیے خلافت نمائندگی ہے. مالک اللہ ہے، تم مالک نہیں ہو مال کے، جو چاہو کماؤ جو چاہو خرچ کرو، تمہارے لیے امانت ہے. خالق اللہ ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی. عدل کی صرف بات نہیں کی، عدل قائم کر کے دکھایا ہے. بالفرض اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا. یہ ہے عدل، صرف کہہ کر نہیں دکھایا، نافذ کر کے دکھایا ہے، جس کے مظاہر ہم خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں، جہاں سیدنا علی بھی قاضی شرع کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں. آج تو ہمارے والے ہیں کہ جن کو استثناء حاصل ہے. یہ گورنر صاحب ہیں، ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ اور اس کی FIR درج نہیں کروائی جا سکتی. یہ گورنر صاحب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن قاضی شرع کی عدالت میں سیدنا علی پیش ہو رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا آپ کے سامنے. یہ ہے وہ جو چوتھا مظہر کہ بالفعل یہ دین حق اور دین اسلام قائم اور نافذ کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. 5واں تکمیلی مظہر کیا ہے جو ہم سے اور آپ سے متعلق ہے، اور اسی سے ہماری ذمہ داریوں کا تذکرہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. 5واں مظہر ہے کہ یہ ساری جد و جہد، قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. یہ جو انقلابی تقاضے ہیں، یہ ساری جد و جہد اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی. کوئی شک نہیں اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا، کوئی شک نہیں معجزات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. البتہ پچھلی امت بنی اسرائیل وہ اکثر تن آسانی کے عادی ہو چکے تھے. من و سلوہ مل رہا ہے، بادل کا سایہ ہو رہا ہے، بڑے آرام سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، سبحان اللہ.
اور تن آسانی کے شکار ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا موقع آیا تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگر صحابہ پر تشدد ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر، بخاری کی حدیث ہے، حالت سجدہ میں ہیں اور آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کمزور تھا، کچھ کر نہ سکا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے ساری گندگی رسول اللہ کی صاف کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قدیر علی کل شیء قدیر، یہ ہوا ہے رسول اللہ کے ساتھ علیہ السلام، اسراء میں ہوا ہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے لوگ اگر مقید اور محدود کیے گئے تو آپ نے بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو وہاں پر برداشت کیا ہے۔ ہجرت اگر صحابہ نے کی ہے تو رسول اللہ نے بھی اس کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ اور اس سے قبل طائف کی گلیوں میں شدید ترین دن، اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر کوئی دن شدید ترین آپ پر آیا؟ بہت سے بڑھ کر بھی ہاں کہا، وہ جو طائف کا دن تھا جب بد کلامی کی تھی طائف والوں نے، اور عباش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا، اور وہ میرے کندھے کو پکڑ پکڑ کے مجھے کھینچتے تھے اور مجھے پتھر مارتے تھے، اور میرے پیروں کا ٹخنوں کا نشانہ لے لے کر مجھے پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ میرا جسم خون سے بھر گیا، میرے نالین جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، اور رسول اللہ علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جو قوم سمود کو مٹا سکتا ہے، قوم عاد کو مٹا سکتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، قارون کو دھسا سکتا ہے، ابو لہب کو مار سکتا ہے، اللہ اس سب کچھ کو روک سکتا تھا، مگر اللہ نے سب کچھ ہونے دیا کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک چلے گی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قیامت تک چلے گا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد قیامت تک چلنی چاہیے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد آپ کی امت نے یہ کام کرنا ہے۔ طائف میں سب کچھ ہوا رسول اللہ کے ساتھ علیہ السلام۔ احد کا میدان ہے، اگر 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو رسول اللہ بے ہوش ہو رہے ہیں علیہ السلام، رسول اللہ کا خون جاری ہو رہا ہے آپ کے رخسار انور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے ہیں، خون کی کڑیاں نکالی گئی تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اگر صحابہ کو دانے چلا رہے ہیں احزاب کے موقع پر، صحابہ کا محاصرہ ہوا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ساری شدتیں برداشت کی۔ ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھوک سے میں شدید دو چار، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دیکھ لو میں نے 2 باندھے ہوئے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں آیت آئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ سورہ احزاب کیا ہے؟ اس کا دوسرا تیسرا رکوع غزوہ احزاب کے بیان پر مشتمل، ایک رکوع میں اکثر بیان منافقین کا، اگلے رکوع میں تیسرے میں اکثر بیان اہل ایمان کا، درمیان میں یہ آیت ہے لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کو دالے چلاتے 3 چٹانیں آگے ٹوٹتی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، ایک پاش پاش چٹان، دوسری پاش پاش چٹان، تیسری چٹان پاش پاش، اور آپ فرماتے میرے رب نے مجھے کسرا کے کنگن دے دیے، مجھے شام کے محلات مل گئے، مجھے یمن کے خزانے مل گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساری مشقت اللہ کے رسول نے برداشت کی ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہاں تک گیا؟ بڑی قیمتی بات ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی، ان سب نے محمد رسول اللہ نہیں مانا، ہاں ایک عظیم انسان مانا۔ مائیکل ہارٹ کے الفاظ کیا ہیں؟ He is the only person in the history, not prophet. He is the only person in the history. کامیاب ترین انسان ہے، سیکولر سطح پر بھی مذہبی سطح پر بھی، اور وہ دنگ رہ گئے جناب اس کے اوپر۔ لیکن اس سب کے لیے محرومی کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو یہ بھی تسلیم کرتے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا تو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے۔ وہ گاندھی ہو جو اپنے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہے کہ میرے سامنے تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ کس یونیورسٹی سے پڑھے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما؟ محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب کچھ تو انہوں نے بھی مانا ہے۔ وہ عربی میں کہا گیا نا الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ بہرحال یہ 5ویں بات کہ ساری محنت رسول پاک علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ ہاں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
فلم تقتلوہم، اللہ کہتا ہے قرآن میں روحانیت کے ایک انتہائی درجے کی بات، قرب الہی کے انتہائی درجے کی بات، سورہ انفال آیت نمبر 16-17 میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ مسلمانوں تم نے یہ مشرکین کو بدر کے میدان میں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی۔ جب سب کچھ لا کر پیش کر دیا تو دعا وہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا حوصلہ تھا، اے اللہ میں نے اپنی ساری پونجی ساری دولت جو محنت کی ہے وہ تیرے سامنے لا کر پیش کر دی، بدر کا میدان، بدر کی رات، اور اللہ اگر آج تم نے اس مٹھی پر جماعت کی مدد نہیں کی، کل زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول اب تو سر اٹھا لیجیے سجدے سے، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور پھر اللہ کی مدد بھی آئی، مگر سب کچھ کھپایا، لگایا، پیش کیا، اور پھر دعا بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے، تو اللہ کی مدد بھی وہاں چلی آ رہی ہے۔ البتہ یہ ساری محنت خالص انسانی سطح پر کی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آخری میں آپ کے 7-8 منٹ لے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب حاصل کیا ہے؟ رسالت تو آج بھی آپ کی جاری، قیامت تک جاری رہے گی۔ تو آج لوگوں تک کلام پہنچے، پیغام پہنچے، ذمہ داری کس کی؟ جی بولیے نا۔ ہاں یہ ہماری ہے۔ ایک ہے ختم نبوت کا عقیدے کا پہلو، اس کا تحفظ، ایک ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیت، ان کے بارے میں حساسیت کا پہلو، وہ بیان ہو گیا۔ ایک یہ تکمیلی مظاہر، اور اب آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے، اب اس کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے مختصر الفاظ میں، 7-8 منٹ میں بات کوشش کروں گا مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ آج کس نے پیغام پہنچانا ہے؟ ہم مسلمانوں نے، اور باقی 4-4.5 ارب کو تو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ 1.25 ارب جو آپ اور میں مسلمان ہیں کم و بیش، کیا محمد رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ پورا پڑھا ہے؟ سوچیے 98% لوگوں نے نہیں پڑھا، اور ایک دفعہ کافی نہیں ہے، ترجمہ کافی نہیں ہے۔ یہاں ابلاغ نہیں ہوا، غیروں کو کیا روئیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے یہودی کہاں جائے گا، عیسائی کہاں جائے گا، ہندو کہاں جائے گا، ہم کہیں گے جہنم میں جائے گا، سیدھی سی بات۔ اور پوچھے تم کہاں جاؤ گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ جی جنت میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اللہ تیرا تو پیغام ہی مجھے نہیں پہنچا۔ اللہ کس کو پوچھے گا؟ یہودی کو پوچھے گا؟ وہ تو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے نا خرابی۔ عیسائی کو پوچھے گا؟ نہیں۔ ہندو کو پوچھے گا؟ کس کو پوچھے گا؟ اللہ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسئلہ۔ اسی ذمہ داری کو آپ کے میرے حوالے کر کے رسول اللہ علیہ السلام حجۃ الوداع فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے جو موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اسی کام کے لیے اس امت کو اٹھایا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائے مسلمانوں، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ اب ہم نے پہنچانا آگے، اسی کام کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا آج خیر امت ہیں ہم؟ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نہ G8 میں نہ G15 میں، وہ امریکہ کی کنیز اقوام متحدہ فیصلے کرتی ہے عراق اور افغانستان کے بارے میں، ہاں یا نا؟ پچھلے 50 سالوں میں 70 سالوں میں سب سے زیادہ خون کس کا بہا؟ الزام ہم پر، ہم ٹیررسٹ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم مسلمان ٹیررسٹ ہیں، الزام ہم پر ہے۔ ارے جواب دو ان ظالموں کو۔ پچھلے 50 سالوں میں لاکھوں جانیں کس کی گئیں، اور کروڑ کے قریب مہاجرین، افغانستان اور شام کو ملا لیجئے، کروڑ کے قریب مہاجرین کس نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے؟ ہم مسلمانوں۔ لیکن سوال ہے کہ کیا خیر امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ خیر امت کی حالت ہے؟ نہیں، امت نے وہ کام چھوڑا ہے جو کام رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر۔ اور آج 57 ملکوں میں ایک ملک نہیں جو ہم دنیا کے سامنے پیش کرے، آؤ اپنی نگاہوں سے دیکھو، یہ ہے اسلام، یہ اللہ کا دین، یہ اس کی برکات۔ ناٹ اے سنگل کنٹری آن دا ارتھ انکلوڈنگ پاکستان، جس کو کیوں لیا تھا؟ بابا قوم نے کہا، ان کے آخری الفاظ میں الفاظ شامل ریکارڈ پر موجود ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ کا روحانی فیضان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق عہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست پیش کرنی چاہیے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا۔ ہم نے کہا اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت ہوگی، کتاب و سنت کی عبادت ہوگی۔ Where is that deen of Allah subhanahu wa ta'ala?
اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، ایک خطہ زمین نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا قرض زیادہ بڑا ہے اس سے کہ ملک ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، ہم نے کلمے کے نام پڑھ لیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم زیادہ مسئول یعنی اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے ہاں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کا لازمی نتیجہ، جہاں ایک طرف وہ پیغام پہنچانے جو رسول اللہ پہنچا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں وہ دین قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے جس دین کو قائم کر کے رسول اللہ ہمیں دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہاں، میں اور آپ دنیا کو کہیں اسلام بڑا اچھا دین ہے، دنیا کہے گی ہوگا۔ ہمارا آپ دنیا کی بہترین کتاب قرآن ہے، تو برنارڈ شاہ نے بھی کہا تھا کہ یس when I read the holy Quran there is no better book than the holy Quran in the world۔ اگلا جملہ کیا تھا؟ but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں قرآن بہترین کتاب ہے کہ نہیں بتاؤ؟ تو ہم دنیا کے سامنے اگر پیغام دیکھیے، کوئی سلیم الفطرت ہوگا، تلاش حق میں ہوگا، اللہ پہنچا دے گا انشاءاللہ اس کو، مگر آپ اور میں پیش کرنا چاہتے ہیں انسانوں کے سامنے کہ یہ قابل عمل دین ہے، تو دنیا کہتی ہے بتاؤ کدھر ہے وہ کتاب کا نفاذ، کدھر ہے وہ دین کا نفاذ۔ اس تعلق سے بھی اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کے ذکر کے بعد ہم سے کہا، اور شروع میں کہا شرع لکم، تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح علیہ السلام اور اے نبی علیہ السلام آپ کو دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میں آپ کو 2 خوشخبریاں سنا کر بات مکمل کروں۔ یہ دونوں کام آج ہم نے کرنے ہیں۔ تنظیم اسلامی کا قافلہ بھی اسی کی دعوت دے رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، مل جل کر یہ کام کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایک دعا رسول اللہ کی علیہ السلام اور ایک تمنا رسول اللہ کی علیہ السلام۔ دعا کیا ہے؟ بہت پیاری، ترمذی کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے دوسروں کو پہنچا دے۔ لیکن یہ بات وضاحت کب ہوتی ہے؟ جب میں اگلے 4-5 جملے آپ کے سامنے رکھوں۔ بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، بولیں جنت کی ہوا۔ ماں اتنی پیاری ہستی، لیکن رسول اللہ کی حرمت میں ہماری ماں جیسی ہزاروں مائیں قربان۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، رسول اللہ کی دعا کوئی جملہ ہے کسی کے پاس؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا، رسول اللہ کی دعا میرے پاس کوئی جملہ نہیں۔ کتنی بڑی دعا ہوگی، کیا دعا دی؟ اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ ترمذی کی روایت۔ اور اگلی اور آخری روایت مصنف ابن شیبہ اور دیگر کتب احادیث میں روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا، یہ دل سے سنیے گا، یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانا، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں بھلا؟ قال بلا، تم تو ہو۔ دوسری روایت میں اصحاب بھی کہا ولکن قوم یجیئون من بعدکم یؤمنون بایمانکم یصدقونی تصدیقکم وینصرونی نصرکم، اے میرے صحابہ میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ ایک اور تفسیری حدیث کا حاصل، تم نے تو قرآن کے نزول کو دیکھا، جبرائیل بھی آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہو، ان کو قرآن 2 گتوں کے بیچ ملے گا، وہ قرآن کو مجھے مانیں گے۔ اللہ اکبر، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، وَيَنْصُرُونِ نَصْرَكُمْ، میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے دین کی جد و جہد میں، نفاذ کی جد و جہد میں۔ فَيَا لَيْتَنِي لَقِيتُ إِخْوَانِي، بس اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ یہ تنظیم اسلامی کی دعوت بھی اسی مقصد کے لیے۔ ہم آپ سے نہ نوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں نہ ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے فرائض خود اللہ کا بندہ بننا، نبی علیہ السلام کا نمائندہ بننا، بندگی کی دوسروں کو دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ذمہ داریوں کا یقین اور ان کے تعلق سے جو بشارتیں ہیں ان کا یقین عطا فرمائے، اور ان ذمہ داریوں خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله